السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف کا کتنے قسم ہے؟ اور کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں آج میں پوری تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کا معنی کیا ہے، اور کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو شیئر ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اس بات کو میں تھوڑا اور کلیئر کر دیتا ہوں۔ اعتکاف کا معنی ہے مسجد میں ذکر الہی کی نیت سے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب آپ یہ جانیں کہ اعتکاف کتنے قسم کا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف 3 قسم کا ہے۔ نمبر 1 پر آتا ہے واجب، نمبر 2 پہ آتا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ، نمبر 3 پہ آتا ہے مستحب۔ یہ اعتکاف کی تینوں قسمیں ہیں، واجب، سنت مؤکدہ اور مستحب۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں کہ واجب کسے کہتے ہیں، واجب اعتکاف کسے کہتے ہیں۔ تو واجب اعتکاف جو ہے یہ نذر کا اعتکاف ہے، یعنی کہ کسی نے منت مانی کہ اگر فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن کا یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے اور اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ یہ رمضان کے پورے عشرۂ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے۔ جیسے 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہوا، اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند نکلنے کے بعد نکلے۔ اب اگر کوئی شخص 20 رمضان کو مغرب کے بعد اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو پھر سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ جو ہے وہ 10 دن کا ہے، اس سے کم کا نہیں ہے۔ تو اعتکاف سنت مؤکدہ کے لیے 20 رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ۔ اگر کسی نے نہیں کیا تو سب پکڑے جائیں گے، اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ میں بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ جس مسجد میں 20 رمضان کے دن اعتکاف میں نہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ 23 رمضان یا 25 رمضان یا 27 رمضان کو اعتکاف میں کسی کو بٹھا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ جو ہے وہ 10 دن کا ہے۔ اگر کوئی 3 دن کا اعتکاف کرتا ہو، 5 دن کا کرتا ہو، اور یہ سوچتا ہو کہ اعتکاف سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ 3 دن یا 5 دن میں اعتکاف سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو 10 دن کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ آتا ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت مؤکدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے
وہ اعتکاف مستحب ہے، اور اعتکاف مستحب کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ یہ اعتکاف مستحب کچھ دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ کسی شخص کو مسجد جانا ہے تو وہ اعتکاف مستحب کی نیت کر لیں، چاہے آپ کو تھوڑی دیر ہی کیوں نہ رہنا ہو، پھر بھی آپ اعتکاف مستحب کی نیت کر لیں۔ جب آپ مسجد کے باہر آئیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ اور ایک بات میں آپ کا یہاں کلیئر کر دیتا ہوں کہ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، اور عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جس جگہ کو اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیئر ہو گیا ہوگا، اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اعتکاف کتنے قسم کا ہے، اور اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کس اعتکاف میں روزہ شرط ہے، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ میں روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔